الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، شعبان المعظم، شعبان کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے اسلامی مہینہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ خانقاہ شریف کا یہ معمول ہے کہ جو ایام چل رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہی یہاں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت مکرم مہینوں میں سے ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا خاص مہینہ ہے اور شعبان میرا خاص مہینہ ہے۔ یعنی خصوصی نسبت ہے اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ویسے تو جو خصوصی نسبت ہے وہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، چونکہ وہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، وہ اس نسبت سے بہت خاص ہے۔ لیکن خود حضور نے جو فرمایا کہ شعبان و شہری، میرا جو مہینہ ہے، میرا پسندیدہ مہینہ، اور خاص طور پر میرا جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی میں وہ رات بھی آتی ہے جس کو شب برات کے نام سے ہمارے ہاں موسوم ہوتی ہے، جانا جاتا ہے۔ 15 شعبان کی رات وہ بہت بڑی رات ہے بخشش کے حوالے سے۔ ہم لوگ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا نیٹ وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اسلام سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام کی جو اصل روح ہے اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ تو بہت دور دور تک ہم کو نظر ہی نہیں آتا۔ اتنے زیادہ ہم اس میں کھو چکے ہوئے ہیں، اور ہے بھی یہ اصل میں ہے ہی اسی لیے ہے، اسلام سے بنیادی طور پر دور کرنے کے لیے ہی تو ہے یہ ساری چیز۔ تو وہ بڑی حد تک اس میں ان لوگوں کو کامیابی ہوئی ہے، اور ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جس طرف ان لوگوں نے ہم کو لگایا ہم اس طرف لگ چکے ہوئے ہیں پوری طرح۔ آپ دیکھیے نا، میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے خیال کیا کریں، نماز بہت اہم فریضہ ہے۔ یعنی کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے آپ کو۔ آپ دیکھیے کتنا اہم فریضہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ کتنی ضروری ہے نماز پڑھنی، کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ پھر بھی پڑھنی ضرور ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پر، پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے نماز، معافی پھر بھی نہیں ہے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف آنکھوں سے اشارے سے پڑھیں گے، پھر بھی پڑھنی ہے۔ تو ہم تو چلتے پھرتے ہوئے کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں اسلام سے، جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس طرح چھوڑ دیتے ہیں
کہ گویا ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ساری چیزیں اسی طرح ہی ہیں، جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، جھوٹ ہے مثال کے طور پر، من ہے قرآن کریم میں کتنی جگہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ایک دن میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں دھوکے سب لوگوں کے ساتھ، یعنی ہر وہ کام جس سے ہم کو اسلام نے منع کیا ہوئے ہم وہ سارے کر رہے ہیں، اور بڑے دھوم دھڑلے سے کر رہے ہیں، یعنی ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا نا۔ وہ پھر وہی بات مجھے وہ شیطان والی یاد آ جاتی ہے، پہلے بھی غالباً میں نے آپ کو بتائی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو کتابیں پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں نے کافی پڑھا ہے، مدارس میں پڑھا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، ہر چیز یعنی میرے سامنے ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں مجھے ایسی پتہ چلتی ہیں جو نہ میں نے کہیں یونیورسٹی میں پڑھی ہے، نہ کہیں کتابوں میں پڑھی ہیں۔ بہت وہ عجیب بات ہے لیکن بہت مؤثر بات ہے، میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ نئے بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے علم میں بھی ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر جو چیز ہے نا وہ احساس ہے کسی چیز کا، سب سے بڑی جو بنیاد ہے انسان کی وہ احساس ہے۔ احساس ہوگا دل میں تو آپ کوئی اچھا کام بھی کریں گے، برا کام بھی کریں گے، اچھے کام کی طرف رغبت بھی ہوگی، برے کام سے رک بھی جائیں گے۔ یہ ساری احساس کی باتیں ہیں، بنیاد ہر چیز کی احساس ہے۔ وہ شیطان ایک شیطان نہیں ہے، بہت سارے شیطان ہیں۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا شیطان ایک نہیں ہے، ایک بڑا شیطان ہے، پھر اس کے آگے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، اس کے چیلے ہیں جو آگے کام کر رہے ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے شیطان کا۔ تو وہ ایسے ہوا کہ جو سب سے بڑا شیطان ہے، جو گرو ہے ان کا، وہ ایک دن بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چیزیں بھی دیکھیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کو بھی دیکھیے۔ پھر یعنی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کی ساری ہی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام اس نے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام اس نے نہ کیا ہو، ساری ہی زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر 70-80 سال کی عمر کا کوئی آدمی ہو اور وہ سارے 70 یا 80 سال اس نے گناہوں میں گزار دیے ہوں، کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہو یا نیکی کا کام نہ کیا ہو، تو جب آخر وقت آتا ہے، آخری اس کی زندگی کے سال آتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے، پہلے تو ہماری توانائیاں جو ہیں نا، ہماری طاقت ساری، وہ ہر چیز ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب جوں وقت گزرتا ہے، ہماری عمر بڑی ہوتی ہے، پھر بیماریاں آ گھیرتی ہیں ہم کو، بیماریاں رنگ برنگی آتی ہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اب میری زندگی کے دن آخری رہ گئے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، برے کاموں کو چھوڑتا ہے، نیک کام، مسجد میں آنا زیادہ شروع کر دے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ موت کی جو کیفیت ہے نا، اس کا ادراک ہو جانا ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف آتا ہے۔ لیکن جب توانا ہوتا ہے اس وقت خیال نہیں آتا اللہ رب العالمین کی طرف آنے کا، کیونکہ توانائیاں جو ساری موجود ہیں اندر وہ نہیں آنے دیتی ہیں، پھر شیطان نہیں آنے دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو بھی دیکھیے، اور پھر وہ شیطان والی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو بھی دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر 70-80 سال کسی کی عمر ہو گئی اور وہ ساری ہی اس نے گناہوں میں گزار دی، یہ اب اللہ کی رحمت دیکھیے۔ 70-80 سال گزارنے کے بعد پھر جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی عجیب ذات ہے، ویسے ہی تو نہیں فرماتا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو بھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری چیزوں کا انکار مت کرنا، جو میں نے احکامات بھیجے ہیں ان کا انکار مت کرنا، میرا شکر ادا کرتے رہنا، اور جب تم یہ کرو گے، میرے احکامات کا انکار نہیں کرو گے اور میرا شکر مسلسل ادا کرتے رہو گے ہر نعمت پر۔ دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارا جسم آپ دیکھ لیں، اس میں بے شمار نعمتیں ہیں، پھر کھانے پینے کی جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ سارے شکر کے انداز ہیں، ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہو، اور جو میں نے احکامات تم کو دیے ہیں
ان کا انکار بھی مت کرنا، ولا تکفروا، انکار مت کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تم کو کیا رتبہ دوں گا جب تم یہ کر لو گے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پھر تم زمین پر بیٹھ کر مجھے یاد کیا کرو گے اور میں عرش پر بیٹھ کر تمہیں یاد کیا کروں گا وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے ہمیں یاد کرنے کی؟ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو اس سے مانگنے والے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہم کو بنایا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہم کو یاد کرے یہاں پر زمین پہ بیٹھے، اور پھر ہم گناہ بھی بے شمار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کسی کو 70 یا 80 سال کی زندگی میں نے دے دی اور وہ ساری ہی گناہوں میں اس نے گزار دی، آخری عمر میں آ کے اس نے اگر توبہ کر لی، تو اب فرشتے تو سارے اعمال ہمارے دیکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں نا، کندھوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے بھی لکھ رہے ہیں، برے بھی لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہمارا نامہ اعمال ترتیب دیا جا رہا ہے، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی بڑی عجیب آیات ہیں وہ، کہ جو کامیاب ہوگا اس کا جو نامہ اعمال ہوگا، جو گناہ یا جو نیکیاں ہم نے کی ہوئی ہیں زندگی میں، تو جو نیک لوگ ہیں ظاہر ہے ان کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ہم میں سے ان کے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ایک نشانی رکھی گئی ہے۔ کس لیے رکھی گئی ہے؟ کہ اس وقت جب ساری مخلوق جمع ہوگی محشر میں، اس وقت جو نیک آدمی ہوگا، جس نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہوگی، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے گزاری ہوگی، اللہ کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق گزاری ہوگی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں سب کے سامنے دیا جائے گا، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چونکہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس لیے یہ کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا تھا۔ اور جو گناہ گار ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، ان کا نامہ اعمال اس وقت پھر ساری مخلوق کے سامنے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جس طرح نیک آدمی کا ساری مخلوق کو پتہ چلے گا نا کہ یہ نیک آدمی تھا، یہاں تو ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں نا، وہاں کیا ہوگا جب سب کے سامنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اس لیے دیا جائے گا کہ ساری مخلوق کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری تھی۔ کیا ذلت کا دن ہوگا پھر۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، کہ عجیب ذوق ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کیا عجیب وہ اسی منظر کی وہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، وہی غنی والی بات ہے کہ باری تعالیٰ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ من فقیر، لیکن باری تعالیٰ میں تو بے نیاز نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو مانگنے والا ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، جب محشر کا دن ہوگا تو جتنے میرے گناہ ہیں ان کے بہت زیادہ ان پر بہت زیادہ عذر کی ضرورت ہوگی، معذرت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں نے بہت زیادہ گناہ، یعنی اپنا یہی جو احساس، میں کہتا ہوں کہ احساس بنیادی طور پر کیا چیز ہے، تو وہ یہی ہے احساس۔ اور اس احساس کو انہوں نے بیان کیسے کیا اور خواہش کیسی ظاہر کی، کیا کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں علامہ اقبال۔ فرماتے ہیں کہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، باری تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ محشر والے دن بہت زیادہ معذرت والا دن ہوگا، کیونکہ میرے گناہ بے شمار ہیں، تو میں کیسے معذرت کروں گا۔ ہاں، پھر فرماتے ہیں کہ عذر ہائے من پذیر ور حساب مراتو بینی ناگزیر۔ یہ دیکھیے کہ باری تعالیٰ تو بادشاہ ہے، شروع میں غنی فرما دیا، تو بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، تو اگر چاہے تو کسی کو ویسے ہی بخش دے، تو یہ کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ کیوں بخش دی ہے، کیونکہ تجھ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں جو تجھ سے سوال کرے گا، تو سب سے بڑا ہے، اور پھر تو غنی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، تو اگر چاہے تو بغیر حساب کے بھی بخش سکتا ہے، اگر بخش دے تو تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ور حساب مراتو بینی ناگزیر، لیکن باری تعالیٰ اگر حساب لینا ضروری ہی ہو، میرے گناہوں کا حساب کرنا ضروری ہی ہو، اور کوئی بھی صورت نہ ہو کہ حساب کے بغیر میں کامیاب ہو جاؤں، ہر حال میں اگر میرا حساب کرنا ضروری ہو، تو پھر کیا کرنا باری تعالیٰ؟ میری یہ آرزو ہے، میری یہ التجا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر،
باری تعالیٰ حضور علیہ السلام کے سامنے میرا حساب نہ کرنا، اگر ان کے سامنے میرا حساب لیا تو میں تو شرمسار ہو جاؤں گا۔ حضور فرمائیں گے یہ میرا کیسا امتی ہے، میں نے یہ تعلیم دی تھی، یہ زندگی گزار کے آئے ہو۔ تو باری تعالیٰ اگر حساب کرنا ضروری بھی ہوا تو حضور علیہ السلام کی نگاہوں سے چھپا کے کہیں میرا حساب کر لینا۔ یہ ہے نا وہ احساس، کہاں ہے ہم میں احساس، کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو پھر وہ حدیث اسی طرف آئیے واپس کہ اگر 70-80 سال کی عمر کسی کی ہو جاتی ہے اور آخری عمر میں جا کے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی دیکھیے، آخری عمر میں جا کے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو زندگی غلط گزار دی۔ ظاہر ہے جانا ہے سب نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روز ہم لوگ قبریں نہیں کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبروں میں نہیں ڈالتے ہیں، تجہیز تکفین نہیں کرتے ہیں، تو کیا وہ کوئی اور مخلوق ہے جو قبروں میں جا رہی ہے یا ہم ہی لوگ ہیں جو جا رہے ہیں؟ ہم نے بھی جانا ہے نا۔ اسی طرح مجھے کوئی آدمی یہ بتائے نا کون ہے ایسا آدمی ہم میں بیٹھا ہوا جو قیامت تک زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خود اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں، میتوں کو ڈالتے ہیں قبروں میں، تجہیز تکفین کرتے ہیں، تو پھر کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے بھی ایک دن یہی ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کیوں اتنے غافل ہو گئے ہیں؟ تو وہ آخری عمر میں جب احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی غلط گزار دی ہے، احساس تو ہو جاتا ہے، یہی میں چاہتا ہوں، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ احساس پہلے ہو جانا چاہیے۔ بعد میں جو ہوگا ہم کو یہ احساس، اس وقت ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پھر زندگی اتنی ہوگی نہیں، گناہ زیادہ ہو چکے ہوں گے، اتنی نیکیاں پھر کیسے کریں گے کہ ہمارا پلڑا میزان کا برابر ہو جائے؟ نہیں ہو سکے گا، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، ناکام ہو جائیں گے۔ تو پھر بھی یہ اللہ کی رحمت دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر 70-80 سال تک کوئی بندہ گناہ کرتا رہا، آخری عمر میں آخری وقت میں تائب ہو گیا، توبہ کر لی، تو اللہ پاک بھی عجیب بے نیاز بادشاہ ہے، فرماتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے اس کو کوئی بہت زیادہ نفل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا الندم توبہ، صرف ندامت، صرف شرمندگی اپنے گناہوں پر، اور صرف ایک بھی آنسو اگر آنکھ سے نکل آیا تو وہ جو 70-80 سال کے گناہ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے میں اس ایک آنسو کے بدلے میں بخش دیتا ہوں۔ آخری جب وقت آتا ہے تو جب وہ تائب ہوتا ہے تو ملائکہ اس کو آگے سے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم کو خیال آیا ہے، جب تمہاری توانائیاں پوری عروج پر تھی، پورے سب کچھ ہر چیز پر تمہارا اختیار تھا، جب جوان تھے اس وقت اللہ رب العالمین کا خیال نہیں آیا، اب جب تمہاری طاقت ہی نہیں رہی ہے تو اب اللہ پاک تم کو یاد آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک، حالانکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، آخری عمر میں تائب ہو رہے ہیں، تو وہ فرشتے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک الٹا فرشتوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مہلن یا ملائکتی، اے فرشتوں میرے بندے کے ساتھ درست لہجے میں بات مت کرو، غصے کے ساتھ بات مت کرو، یہ میرا بندہ ہے اور یہ تو ابھی اس نے 70-80 سال گزارے ہیں گناہوں میں، میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں 70-80 سال اس کو مزید دے دوں اور وہ بھی سارے یہ گناہوں میں گزار دے، پھر بھی اگر آ کے ایک آنسو میرے سامنے بہا دیا تو میرے عزت و جلال کی قسم پھر بھی میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی نا۔ اب وہ شیطان کیوں پریشان تھا جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جو کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی نہیں ملتی ہے، وہ بڑا شیطان جو سب کا گرو تھا سارے شیطانوں کا، وہ بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ احساس سے بات چلی تھی، ذہن میں رکھیے گا بات۔ وہ بڑا گرو پریشان، ایک چھوٹا سا شیطان، بچونگڑا سا شیطان، وہ اس کے پاس آیا اور آ کے اس کو کہا کہ گرو جی کیا بات ہے، آپ بہت پریشان ہیں آج؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو وہ جو بڑا شیطان تھا اب وہ سب سے بڑا شیطان ہے، باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے آگے
چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں، بچونگڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں۔ وہ پریشان کون تھا؟ جو سب سے بڑا شیطان تھا، جو گرو تھا سب کا، وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ تو چھوٹا سا شیطان ایک بچونگڑا سا اس کے پاس آیا اور آ کے اس سے پوچھنے لگا کہ گرو جی کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں آج۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ چیزیں نہ یونیورسٹیوں میں ملتی ہے نہ کتابوں میں کہیں ملتی ہے۔ وہ چھوٹے شیطان نے آ کے کہا کیا بات ہے گرو جی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں آپ۔ اس نے یہی بات کی، یہی اللہ کی رحمت جو ہے نا، یہ آخری عمر میں بھی اگر کوئی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو بڑے شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، یہی میرا کام ہے، اور میں یہ کرتا رہتا ہوں، ساری زندگی محنت کرتا ہوں کسی آدمی پر اس کو گمراہ کرنے کے لیے، ساری زندگی اس سے گناہ کرواتا رہتا ہوں۔ اور گناہ کیسے کرواتا ہے شیطان؟ ہم شیطان کے آگے مجبور نہیں ہیں، یہ بھی آپ بات یاد رکھیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ شیطان زبردستی پکڑ کے ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ وہ ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ شیطان کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ برے کام کو خوبصورت کر کے، اچھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، باقی ہم نے کرنا تو خود ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو اختیار دیا ہوا ہے، ہم برائی کی طرف نہ جائیں تو نہ جائیں، نہ ہم رک سکتے ہیں۔ شیطان ہم کو پکڑ کے زبردستی برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ صرف ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے بس۔ باقی اگر جاتے ہیں تو وہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، گناہ کی طرف جائیں گے، بچ جائیں گے تو بچ جائیں، اپنا اختیار ہے ہمارا، نہ جائیں گناہ کی طرف، شیطان کامیاب نہیں ہوگا، لیکن وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس کے مطابق وہ کر گزرتے ہیں۔ بہرحال وہ بڑے شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے، میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ ساری زندگی میں ایک آدمی پر محنت کرتا ہوں، ساری زندگی اس کو گمراہ کیے رکھتا ہوں، طرح طرح کے وسوسے ڈال کے اس سے گناہ کرواتا رہتا ہوں، پوری زندگی گناہوں میں وہ گزار دیتا ہے میرے کہنے پر، لیکن آخری وقت ایک ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو جو عذاب ہونا ہے اس کو، جو سزا اس کو ملنی ہے گناہوں کی، وہ گناہوں کی وجہ سے ملنی ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو اللہ پاک بھی بادشاہ ہے، وہ جتنے بھی گناہ ہوں وہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میری ساری زندگی کی محنت کہاں گئی پھر؟ یہ شیطان گلہ کر رہا تھا کہ میں جو ساری زندگی محنت کرتا رہا اور گمراہ کرتا رہا، تو آخری لمحے میں اگر اس نے توبہ کر لی اور اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے اس کو معاف بھی فرما دیا، تو میں نے جو ساری زندگی محنت کی تھی وہ ساری تو رائے گاہ چلی گئی، وہ تو ضائع چلی گئی ساری۔ اس بات سے میں پریشان ہوں کہ میری ساری زندگی کی محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے، اس بات پر پریشان ہوں۔ تو وہ چھوٹا بچونگڑا شیطان جو تھا وہ ہنسا اور اس نے کہا گرو جی اتنی سی بات سے آپ پریشان ہو گئے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ وسوسہ تو ڈال سکتے ہیں ذہن میں، ظاہر ہے گناہ کی طرف راغب جو کرتے ہیں انسان کو، وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت اور طاقت تو آپ پہ موجود ہے نا اس کے ذہن میں۔ تو جہاں آپ اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ گناہ کرو، وہیں یہ وسوسہ بھی ڈال دیں کہ جو گناہ وہ کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، وہ ایک عام سی چیز ہے۔ گناہ کا جو احساس ہے وہ اس کے اندر سے ختم کر دیں آپ۔ تو جب گناہ کے احساس کے اندر سے ختم ہو جائے گا تو توبہ نہیں کرے گا، وہ گناہ سمجھے گا ہی نہیں، تو توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو وہ تب کرے گا نا کہ گناہوں کو گناہ سمجھ رہا ہے وہ، کہ میں نے غلط کام کی، ان سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ جب غلط کام کرتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھے گا کہ میں گناہ نہیں کر رہا، تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور توبہ نہیں کرے گا تو کامیاب بھی نہیں ہوگا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگے گا، اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہماری حالت دیکھ لیجیے آپ کیا ہے۔ وہی جو بات میں نے شروع سے کی تھی کہ ہر وہ کام جو اسلام میں منع ہے وہ سارے ہم کیے جا رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا منع ہے، بول رہے ہیں، احساس یہ ہے کہ نہیں، غلط نہیں کر رہے، ٹھیک کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینا منع ہے، دے رہے ہیں، احساس نہیں ہے کہ دے رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہر غلط کام جو ہے جس سے اسلام نے منع کیا، اللہ پاک نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہی شیطان بچونگڑے والی بات ہے کہ ہمارے دل سے احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ احساس بہت بڑی چیز ہے، تو اس احساس کو پیدا کرنا ہے دل میں، کیونکہ اللہ کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کتنی جگہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھی تم کو دی ہے، پھر موت بھی دوں گا، پھر اٹھاؤں گا، واپس لوٹ کے میری طرف آنا ہے ہر حال میں۔
تو جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے، ایسے تو انکار ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں سیدھے راستے پر ہم لوگ نہیں آتے؟ تو میں نے بات اس سے شروع کی تھی کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ تو ہے ہی ایسا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور اپنے گناہوں سے تائب ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے گناہ کرنے سے اللہ پاک کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا، اللہ پاک نے، ہمارا خالق اللہ پاک ہے۔ گناہ کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب ہم گناہ کر لیں یا غلطی سے گناہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ کریں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گناہ کرنا اس سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کرتے اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے حاضر ہو۔ ہم تو ہماری جو حاضری کی کیفیت ہے، ہم دیکھیں نا، جمعہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر، ساری مساجد میں جاتے ہیں، جمعہ اہم نماز ہے، اتنے عجیب احکام ہیں جو میں وہی آپ بات شروع میں نے کہاں سے کی تھی کہ ہم کتنا اسلام سے دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں آپ سب کو پتہ ہے؟ فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ظہر کی جو 4 رکعت فرض ہے، جمعے میں 2 رکعت فرض ہے، لیکن ساتھ 2 خطبے ہیں، وہ 2 رکعتوں کی جگہ 2 خطبے ہیں جو سننے ہیں، اور وہ 2 خطبے 2 رکعتوں کی جگہ ہے۔ جو آدمی 2 خطبے نہیں سنتا اس نے 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں گویا پڑھی ہی نہیں ہیں۔ تو جو آدمی خطبہ نہیں سنتا جمعے کا، اس کی جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ 2 خطبے سنتے ہیں یہاں پر؟ ابھی دیکھیں میں خطبہ شروع کروں گا اس وقت لوگ آ رہے ہوں گے، بعض دفعہ میں خطبہ ختم کر چکا ہوں اس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جس آدمی نے خطبے 2 نہیں سنے اس کا جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک شرعی حکم یہ ہے کہ جمعے کی نماز بس 2 فرض ہم پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت بھی گزر گئی، دوسری رکعت بھی گزر گئی، اتحیات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ہے تو وہ جماعت ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی آدمی آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے، دونوں رکعتیں امام پڑھ چکا ہے، آپ سب لوگ بھی پڑھ چکے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی آدمی آ کے جمعے کی نماز میں اگر شامل ہوتا ہے تو اب دیکھیے نا، علماء ایسے بھی ہیں جو فرماتے ہیں کہ وہ پھر 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، کیونکہ جمعے کا حق اس نے کھو دیا ہے، 2 رکعتیں تو امام پڑھ چکے، اب وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، ظہر والی نماز۔ کس کو یہ مسائل پتہ ہیں؟ کون ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے اب دیکھ لیجئے، میں خطبہ شروع کروں گا، خطبہ ختم ہو رہا ہوگا، اس وقت بھی لوگ آ رہے ہوں گے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے رزق کی، یعنی ہم کتنا اللہ رب العالمین کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنے انعامات فرمائے۔ ہم تھوڑا سا بھی بڑھیں تو وہ 10 گنا ہم کو عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ہم بڑھیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے وہ عطا فرمائے گا؟ پھر تو بغاوت پہ ہم اتر آئے ہیں نا، ہم تو باغی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف آنا ہے۔ یہ خاص طور پر یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں ایک بہت بڑی رات آنے والی ہے، 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، بہت بڑی بخشش کی رات ہے۔ سارا ہی مہینہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان شہری، میرا مہینہ ہے، حضور کا پسندیدہ مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین سے تائب ہو جائیے۔ جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ پاک سے عرض کریں کہ باری تعالیٰ غلطی میں ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئی، یہ آئندہ کے لیے احتیاط کریں گے، نہیں کریں گے، یہی توبہ ہے، بس آئندہ کے لیے نہ کرنا۔ باقی صرف توبہ آدمی کرتا رہے اور اگلے دن گناہ بھی سارے وہ کرتا رہے تو یہ تو توبہ ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ توبہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو غلط ہو چکا اس پہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ باری تعالیٰ تیری طرف ہی لوٹنا ہے، تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سمجھ آ چکی ہے باری تعالیٰ، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہی توبہ ہے۔ اور یہ توبہ ہو جاتی ہے اگر تو کامیابی ہی کامیابی ہے پھر ہر طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔